تو قرآن و سنت میں جہاں کسی علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ دینی علم ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک ہمیشہ یہ اصول اور یہ مقدمہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسرا لالچی، علم کا طالب، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا یا بالکل نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے، بڑے سے بڑا کوئی آ جائے انہیں فرصت نہیں ملنے کی۔ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا، بہت کچھ عرض کرنا ہے، اس وقت کم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دیوبند مدرسے میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے کچھ اصول بنا لیے اپنے لیے۔ ایک اصول یہ بنایا کہ اپنے چند ہم مزاج ساتھیوں کو جمع کیا، ساتھی بنا لیے ہم مزاجوں کو، اور آپس میں طے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ طلبہ جو کتاب پڑھتے ہیں وہ عشاء کے بعد اس کی تکرار ہوتی ہے، لوٹایا جاتا ہے وہ سبق۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ ہم عشاء کے بعد تکرار نہیں کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے، اسٹڈی ابیاس نہیں کریں گے، ہم تہجد کے وقت اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا آموختہ جو ہے وہ اسے ہم لوٹائیں گے، جو سیکھا ہوا سبق ہے اسے دو بار۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ایک اصول یہ۔ دوسرا اصول حضرت نے یہ اپنایا کہ روزانہ مارکیٹ میں جاتے دیوبند کی، اور ایک طرف کھڑے ہو کر قرآن کریم پر باز کہنا شروع فرمائے، سامع چاہے ایک ہو چاہے۔ ہم تو جب تک مجمع جمتا نہیں وہاں تک بات نکلتی نہیں، ایسے بن گئے۔ حضرت اگر سامع ایک ہوتا تب بھی باز فرماتے، اور فراغت تک حضرت کا یہ معمول ہے۔ ایک اور انہوں نے اپنے متعلق یہ اصول بھی بنا لیا، یہ قانون بنا لیا، وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو اساتذہ کی خدمت میں جانا۔ چنانچہ حضرت تشریف لے جاتے تھے، اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا استاد کہتے جاؤ گدھے پہ مٹی لاد کے لاؤ، اس لیے کہ چھت ٹپک رہی ہے، اسے پیٹنا ہے، اسے ڈالنا ہے۔ چنانچہ حضرت گدھے پر مٹی لاد کے لاتے تھے اور خود چڑھ کر اس کو پیٹتے تھے، بھرائی کرتے تھے۔ اور ایک عجیب و غریب اصول، آپ میں سے بعضوں کو اس سے شاید بھی اتفاق نہیں، انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا تھا کہ جو خط بھی آئے کہیں سے بھی میں اسے پڑھوں گا نہیں جب تک کہ سالانہ جلسہ یا رمضان میں آئے۔ چنانچہ ایک مٹکا تھا، اس میں خطوط ڈالے جاتے، جب چھٹیاں ہوتی تو پڑھتے، کسی کے انتقال کی خبر ہوتی تو جا کر تعزیت، کسی کے یہاں بچے کی پیدائش کی خبر ہوتی تو اس کو مبارکباد دیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات کہا کہ میرا موضوع اس وقت پورا دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، میں اپنے ذہن کو منتشر کرنا نہیں چاہتا، یہ علم کی پیاس۔ حضرت مفتی عزیز الرحمان صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، دیکھیے اتنا بڑا مفتی، دارالفتاوی دارالعلوم ہم پڑھتے ہیں، جن کا مطالعہ کرتے ہیں، مفتی صاحب جانتے ہیں اسے۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے عشاء کے بعد، چارپائی پر لیٹے ہوئے، اور ایک آیت ذہن میں آئی، اور ساتھ ہی حدیث آئی، اور دونوں میں ٹکراؤ۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو اللہ کی یا وہی چیز ملے گی جس کی اس نے کوشش کی ہے، اس نے جس چیز کی کوشش نہیں کی اس کا کوئی اجر نہیں ملے۔ اور سامنے ایک حدیث ان کے آئی، حضور نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے، اس کا بیٹا جب دعا کرتا ہے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے کسی کو پڑھایا تھا، وہ اس علم پر عمل کر رہا ہے، اس کا اسے ثواب پہنچتا ہے۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اب یہ عمل کر رہا ہے، ثواب ان کو مل رہا ہے۔
حضور نے فرمایا کسی صحابی نے پوچھا میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، ایصال ثواب کی کون سی شکل اچھی؟ فرمایا جہاں پانی میں پانی کا انتظام کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے، ٹکراؤ اور حل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حل کرنے والے اس وقت ایک بزرگ موجود تھے جو دیوبند میں نہیں گنگوہ میں تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ۔ مفتی عزیز الرحمان اسی وقت اٹھے، سواری تلاش کی، نہیں ملی، پیدل چل پڑے۔ دیوبند سے گنگوہ 20 کوس ہے۔ چلے فجر میں جب پہنچے ہیں، حضرت وضو فرما رہے تھے، السلام علیکم۔ حضرت نے پہچان لیا، مجھے عزیز الرحمان اس وقت کیسے؟ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ کیسے آئے؟ سواری کیسے ملی؟ کہا کہ پیدل آ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضرت ایک آیت ذہن میں آئی اور اس کے بالمقابل ایک حدیث، اور دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ آیت تو کہہ رہی ہے کہ آدمی کو اسی چیز کا ثواب اور اجر ملے گا جو اس نے کیا ہے، اور حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹا کنواں کھدوا رہا ہے اور ثواب مل رہا ہے۔ حضرت نے بیٹھے بیٹھے وہ مسئلہ حل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا ذرا گہری بات ہے، یہ کہا کہ آیت میں جو کوشش اور سعی ہے اس سے مراد عقیدے کی سعی اور ایمان کی سعی۔ ایک آدمی کفر لے کر گیا، اس کا بیٹا چاہے کتنا قرآن پڑھ کے بخشے ثواب نہیں ملے۔ سعی ایمانی مراد ہے، عقیدے کی کوشش مراد ہے، عمل کی نہیں۔ بس جواب لینے کے لیے علم کی پیاس، یہ علم کی پیاس، اور ہر مسلمان کو یہ پیاس ہونی چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان لا یشبعان۔ ایک منٹ رہ گیا لیکن بات نہیں، 2-3 منٹ اور۔ منہومان لا یشبعان، دو لالچیوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک حضور جو افصح الفصحاء، ابلغ البلغاء، جوامع الکلم، تھوڑے سے الفاظ میں معانی کا دریا، ایسے آپ کے الفاظ، آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں ایسی چیز کی جو نظر آ رہی ہے، مشاہد ہے۔ دنیا کا لالچی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، وہ بھی دیکھا، دینی علم کے لالچی کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بھی دیکھا۔ حضور نے یہ فرما کر ہمارے علم میں کیا اضافہ کیا؟ آپ کو آ کر کوئی کہے کہ چاند گول ہے، آپ کہیں گے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں، آپ نے یہ خبر دے کر ہمارے علم میں کیا اضافہ کیا؟ حضور نے یہ فرما کر کیا اضافہ کیا؟ سوال پیدا بات در حقیقت کہ قرآن اور سنت میں، حدیث جتنے جملے خبرینے ہیں، خبر دیتے ہیں، وہ مانن جملہ مانن انشاء کے معنی کرو، خبر دی۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کو ایک مانو، یہ آرڈر ہے۔ تو منہومان لا یشبعان، دو لالچیوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مطلب یہ ہے جو لالچی اچھا ہے مسلمانوں، وہ لالچی بنو، طالب مال نہ بنو، طالب علم۔ ہمیں تو علم دین کا جیسا ہونا چاہیے وہ علم دین ہمیں حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مدرسہ دیا، وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، تعلیم بالغان کی یہاں کلاسز چلنے چاہیے۔ میں ہندوستان میں بھی کہتا ہوں کہ تم نے علماء سے پوچھنا چھوڑ دیا، علماء کا علم کمزور پڑ گیا، اس لیے کہ مسائل نہ پوچھنے کی وجہ سے انہیں مطالعے کا موقع نہیں۔ ان کی خدمت کرو، میں نے ان سے کہا علماء کی پوری خدمت کرو، لیکن دین ان سے حاصل کرو۔ اور ایک بات عرض کر کے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت بیان فرمائی، کسی نے آپ نے بلکہ خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو مفت اور سہل الحصول بنایا۔ ہوا کی ضرورت ہے سب سے زیادہ، بالکل مفت ہے، ہر جگہ موجود۔ پانی کی ضرورت ہے، وہ اسے آسان بنا دیا ہے، مفت بنایا اکثر جگہ پر۔ اسی طریقے سے اس کی روح کی پیاس بجھانے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے علماء ہمیں مفت سے مل جاتے ہیں۔ 12 سال تک پڑھا علماء
اور میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ میرے مدرسے اور مسجد کے اندر کسی امام کی تنخواہ یا مدرس کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے، بس جو لیول ہے منیمم ویج وہی ہے۔ کتنے آسانی سے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کتنے آسانی سے دستیاب، تو بڑے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھیں، اور جو کمزوریاں ہیں، اور جیسا کہ تعمیر اس کی مصلیوں سے، نمازیوں سے، تعمیر اس کی خشوع و خضوع سے، اب اس تعمیر کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت کہنا سننے قبول فرمائے۔ آمین۔